بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آ گئی ان کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے کتاب، مصدق، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم، ان تمام کتابوں کی، معہم جو ان کے پاس ہیں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ، اور وہ اس سے پہلے یستفتحون فتح مانگتے تھے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں پر، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، پس جب وہ کتاب آ گئی ان کے پاس، ما عرفوا، جس کو وہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری چیز ہے، اشتروا جس کو خریدا، بہ انفسہم ان کے نفسوں نے، کس کے بدلے میں، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے انکار کیا اس کا، انزل اللہ جس کو نازل کیا اللہ نے، بغین سرکشی کرتے ہوئے اس کا انکار کیا، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اور یہ کہ نازل کرتے ہیں اللہ اپنے فضل کو جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے اللہ نے بہت ہی دردناک اور ذلت والا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ دیکھیں کل والی دو آیات کے اندر جو بات ہوئی وہ اللہ رب العزت نے 87 اور 88 میں وہ بات کی تورات کی، کہ جب اللہ نے ان پر تورات نازل کی تو انہوں نے اس کی پیروی نہیں کی، کیونکہ وہ جو تورات کی باتیں تھیں وہ ان کی خواہش کے مطابق نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے تکبر کیا، اور فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اور اس کو جھٹلایا، اور بعض نے انبیاء کو ہی قتل کر دیا۔ اب آج والی آیت وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہاں سے قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، قرآن مجید کے نزول کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ان کے پاس وہ کتاب اتاری، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے ان تمام کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، تو مصدق ان سے مراد ہے قرآن مجید، لما معہم جو کتابیں ان کے پاس ہیں، کون سی؟ تورات، زبور، انجیل، ان تمام کتابوں کی قرآن مجید کیا کرنے والی ہے؟ تصدیق کرنے والی ہے۔ اب اس کا جو جواب ہے یہ اللہ نے دیا یہاں پر، کفروا بہ، کہ انہوں نے قرآن مجید کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اب اس سے پہلے اللہ رب العزت یہ جملہ لے آئے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یستفتحون، اس کے دو معنی بیان کیے مفسرین نے۔ ایک معنی ہے کہ بات کو کھولنا، ٹھیک ہے، اور دوسرا معنی ہے اس کا کہ فتح حاصل کرنا۔ اب اگر ہم اس کا معنی کھولنا مراد لیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یہودی جو ہیں، بنی اسرائیل جو ہیں، وہ اس سے پہلے کھولتے تھے اس بات کو کافروں پر۔ کس بات کو کافروں پر کھولتے تھے؟ کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، اور ان پر آخری کتاب اللہ رب العزت کی نازل ہوگی، تو تم نے جو ہے آخری نبی پر بھی ایمان لانا ہے، اور اس پر جو کتاب نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ یعنی یہ بات یہودی جو ہیں وہ کفار کو بتاتے تھے۔ یہ اس کا دوسرا معنی ہے فتح حاصل کرنا، اور راجح معنی بھی یہی ہے۔ وہ راجح معنی کیا ہے؟ کہ وہ اس سے پہلے یستفتحون فتح مانگتے تھے کافروں پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتے تھے. وہ کہتے تھے اس سے پہلے کہ اے اللہ ہمیں فتح دیجئے نبی آخر الزمان کی برکت سے کافروں پر، تاکہ جب وہ نبی آخر الزمان آئیں تو ہم ان پر کیا لے آئیں؟ ایمان لے آئیں. تو یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی واضح کر دیں توسل کا، یعنی وسیلے کا. کیا وسیلہ جائز ہے یا نہیں ہے دعا کے اندر؟ تو اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے. اب وسیلہ کس چیز کا؟ کہ انسان جو ہے اپنے اعمال کا وسیلہ بھی دے سکتا ہے دعا کے اندر، اور اس کی دلیل بھی بخاری شریف میں موجود ہے کہ جس میں وہ 3 نوجوان جو ہے وہ ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے. اس غار کا جو منہ ہے وہ ایک بڑے پتھر نے آ کے بند کر دیا تھا، تو انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ دیا تھا اللہ رب العزت کو. ٹھیک ہے، تو اللہ نے ان کی جو ہے دعا کو قبول کیا اور ان کو وہاں سے نجات دی. اور دوسرا، یہاں پر اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ جو بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے. ٹھیک ہے، تو کسی نبی کا، کسی ولی کا، ٹھیک ہے، وسیلہ مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے اس کا وسیلہ مانگ کر کہ اللہ اپنے اس نیک بندے کے وسیلے سے ہیں، اپنے اس محبوب بندے کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول کر، یہ بھی جائز ہے. لیکن کفر کیا ہے کہ اس بات پر کفر کرنا کہ یہ جو اللہ کا نبی ہے یا اللہ کا ولی ہے یہ ہمارا کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے ماننا، یعنی کوئی اس کے لیے کوئی بھی ایسی صفت جو اللہ کی صفت ہے اس کو ماننا، تو پھر یہ جو ہے کفر ہو جائے گا. بہرحال وسیلے کے ساتھ دعا مانگنا جائز ہے، لیکن وسیلے کے بغیر بھی دعا مانگ سکتے ہیں، بلکہ افضل ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ رب العزت جو ہیں وہ تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. یعنی جب اللہ رب العزت اتنے قریب ہیں تو پھر ہمیں کیا ہے؟ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے. بہرحال مسئلہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی نیک بندے یا نبی کا وسیلہ دے کر دعا مانگ سکتے ہیں. خیر، اللہ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، پس جب وہ نبی اور وہ کتاب ان کے پاس آ گئی، ما عرفوا جس کو وہ پہچانتے تھے، کفروا بھی، پس انہوں نے اس کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. پس اللہ نے لعنت کی کافروں پر. اب یہاں پر اللہ بتا رہے ہیں کہ بہت ہی بری چیز ہے جو انہوں نے خریدی جس چیز کے بدلے میں اپنے نفسوں کے لیے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے اپنے نفسوں کے لیے کیا خریدا؟ کفر خریدا. کس کے بدلے میں؟ یعنی قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بدلے میں انہوں نے کفر کو خریدا. اور کفر کو خریدا کیوں؟ اس لیے بما، اس وجہ سے کہ اللہ نے نازل کیا، ٹھیک ہے، اپنا فضل. یہاں پہ آ گیا بما انزل اللہ، کہ کفر کیا اس کا جس کا اللہ نے نازل کیا. یعنی انہوں نے اپنی جانوں کے لیے کفر خریدا اور اس کے بدلے میں جس کو اللہ نے نازل کیا. نازل کس کو کیا اللہ نے؟ قرآن مجید کو. بغین، سرکشی کرتے ہوئے. اب یہ سرکشی کرتے ہوئے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے انہوں نے اس کا کفر کیا صرف سرکشی کی بنا پر، صرف حسد کی وجہ سے کہ جو آخری نبی ہے وہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا بلکہ بنی اسماعیل میں کیوں آیا. ٹھیک ہے، تو آگے اللہ فرما رہے ہیں ان ينزل اللہ من فضلی، اللہ نازل کرتے ہیں اپنا فضل جس پر چاہتے ہیں اپنے بندے پر. یعنی اللہ نے اگر یہ فضل جو ہے وہ بنی اسماعیل کے حق میں لکھا ہوا تھا، بنی اسماعیل کے نصیب میں لکھا ہوا تھا، تو وہ اللہ نے دے دیا. یعنی اللہ نے تو کہیں بھی تورات میں یا زبور میں یا انجیل میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ جو آخری نبی ہیں، یہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کی نشانیاں بیان کی تو وہاں یہ نہیں فرمایا کہ آخری نبی ضرور بالضرور کس میں آئے گا؟ بنی اسرائیل میں آئے گا. تو اللہ فرماتے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر. اب غضب پر غضب لے کر کیسے لوٹے؟ کہ جو آخری نبی آئے بنی اسرائیل میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا بھی انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کو سولی پر چڑھایا، ان کو برا بھلا کہا ہیں، یہاں تک کہ نعوذ باللہ انہیں دجال تک کہا. ٹھیک ہے، اب غضب پر غضب لے کر کیا لوٹے کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو آخری نبی آئے،
ٹھیک ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے ان کا بھی انکار کیا، اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید اس کا بھی انکار کیا، تو وہ کیا ہے، غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے اللہ نے کیا ہے، بہت ہی ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں جو آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں، یہودیوں پر اللہ کا غضب ہے، اس لیے کہ وہ جانتے بوجھتے انہوں نے قرآن مجید کا انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ ولا الضالین، اور نصارہ جو ہیں وہ گمراہ ہوئے کہ وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے، یعنی ان کو صحیح راستے کا علم نہیں ہو سکا، لیکن جو یہودی ہیں، جو بنی اسرائیل ہیں، انہیں صحیح راستے کا علم ہوا ہے، جان بوجھ کر جو ہے انہوں نے اس صحیح راستے کو چھوڑا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان جب ہمیں ایک صحیح راستہ پتہ ہے، یعنی ہم قرآن مجید کو جو ہے اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں، اور اس کے اندر جو اللہ کے احکامات ہیں انہیں ہم ٹھیک مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے، تو کہیں ہم بھی جو ہے اللہ کا غضب لے کر نہ لوٹیں، کہیں ہم بھی غیر المغضوب علیہم کے مصداق نہ بن جائیں، کیونکہ ہم بھی جو ہے یہ مانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، یہ مانتے ہیں کہ سود حرام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، اس کے باوجود یہ سارے کام کرتے ہیں، تو ہم بھی جان بوجھ کر جو ہے وہ شریعت پر نہیں چل رہے، جو ہے شریعت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کو چھوڑ رہے ہیں، تو کہیں ہم بھی اللہ کے غضب کا سبب نہ بنے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور یہ جو بنی اسرائیل کے ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے حالات رکھے، واقعات رکھے، ان کو سن کر کیا ہے، اللہ سے معافی مانگ کر ہمیں اپنی زندگی جو ہے قرآن اور حدیث کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دیں۔ یہ ہم نے جو ہے بہت ہی آسان اردو ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ جس لفظ کا کیا معنی ہے وہ شروع کیا ہے۔ تو آپ اگر پہلی دفعہ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ترجمے سے متعلق کوئی سوال ہے یا کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کامنٹ میں پوچھیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔